السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اون عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں BZUF TV۔ ناظرین، پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کے ایک روشن ستارے توقیر ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن نے 20ویں اور 21ویں صدی کی دہائی کے کئی بلاک بسٹر ڈرامے کیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان نے اپنی ڈرامہ انڈسٹری کا آغاز 1978 میں کیا اور 2000 میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی ملا۔ تو ان سے ہم چل کے جانیں گے آخر کس طرح سے اس ڈرامہ انڈسٹری میں ان ہوئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ نے اتنا طویل سوال کر دیا کہ اس کا جواب دیتے دیتے جو ہے نا وہ آپ کے کیمرے کی ریل ختم ہو جائے گی کیونکہ سفر لمبا ہے، تو اس کو شارٹ کرتے ہیں کہ میں نے لاہور سے سٹارٹ کیا تھا، اینڈ جب میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ بھی رہا تھا، اور اس وقت پرواز کے نام سے پہلا ڈرامہ کیا تھا۔ پھر میں نے اس کے بعد یاور حیات صاحب ہمارے ڈائریکٹر، بڑے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، محمد نثار حسین صاحب، شہزاد خلیل صاحب اور اشفاق صاحب، بانو آپا، انو بھائی، ان کے لکھے ہوئے اسکرپٹ ہوتے تھے۔ تو ہمیں وہاں پہ اس وقت پی ٹی وی جو ہے وہ ایک طرح سے اکیڈمی کا کام بھی کر رہا تھا۔ وہ صرف ایکٹرز کو ٹرین نہیں کرتا تھا، وہ رائٹرز کو بھی کرتا تھا، وہ کیمرہ مین کو بھی کرتا تھا، وہ سیٹ ڈیزائنر کو بھی کرتا تھا، میک اپ آرٹسٹ کو بھی کرتا تھا، رائٹرز کو بھی کرتا تھا، وہ سب کو ٹرین کرتا تھا۔ وہ پورا ایک، چونکہ جس مشق سے گزرتے تھے تو وہ ریہرسلز اور وہ اس پہ محنت اور وہ اس پہ ہوم ورک اور وہ کنسیو کرنے سے لے کے پورٹرے کرنے تک کا جو پورا ایک سفر ہوتا تھا، وہ اس میں بڑا ان پٹ ہوتا تھا۔ وہ ایک ایسا سنیریو تھا جو آج کے ینگسٹرز کو وہ میسر نہیں، انفارچونیٹلی، اور اسی لیے اب وہ ایکٹنگ میں وہ اسٹرینتھ نہیں نظر آتی، وہ روحی بانو نظر نہیں آتی، وہ کبھی خان نظر نہیں آتے، وہ فردوس جمال نظر نہیں آتے۔ تو تو اب آج کل کے دور میں کافی ٹی وی چینلز کھل چکے ہیں، تو سر اس دور میں کافی مشکل ہوتا ہوگا اپنا کیریئر بنانا، میڈیا فیلڈ میں ان ہونا۔ تو سر آپ نے یہ سب کچھ کیسے مینیج کیا، اور کیا آج کل کی جو سر ڈرامہ انڈسٹری ہے، کیا پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری محدود نہیں ہو رہی اسپیسیفک ڈراموں کو لے کے، جہاں پر اپنا ساس بہو کے جھگڑے، عاشقی مشوقی، یہی سب کچھ ہماری ڈرامہ انڈسٹری میں دکھایا جا رہا ہے؟ بالکل صحیح ہے، آپ نے اپنے سوال میں ہی اپنا جواب دے دیا کہ ہم نے لمٹ کر دیا ہے، کانٹینٹ ویک ہو گیا۔ کانٹینٹ اس لیے ویک ہوا کہ اب سوچ آپ نے لمیٹڈ کر دی، سوچ کا پہ کوئی پہرا نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی، اس کی کوئی دیوار نہیں ہوتی، تو آزاد ہوتی ہے سوچ۔ تو سوچ کی پرواز رک گئی ہے، اور سوچ جب کہ اس کی پرواز رک جاتی ہے تو شعور بھی کام چھوڑ جاتا ہے، وہ صرف سطحی کام رہ جاتا ہے، وہ سطحی ڈرامہ لکھا جا رہا ہے، لمیٹڈ ہے، چونکہ آپ نے کہا کہ چند ٹاپکس ہیں، انہی کے اوپر وہ جو ہے رومانس، عشق، اور اس کے علاوہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز، اور اس کے علاوہ جو زندگی کے افیئرز ہیں اس کو نگلیکٹ کر دیا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو اس کی ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو ایز اے رائٹر اس لائف میں جانا پڑتا ہے، لیو کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں آپ ڈگ آؤٹ کر پاتے ہیں، ایکسپلور کر پاتے ہیں اس ایشو کو، کہ اس ایشو میں کیا کرائسس ہے۔ پھیلی ہوئی ہیں کہانیاں، مطلب اب تانگے والے کی کہانی لکھا کرتے تھے، رکشے والے کی کہانی لکھا کرتے تھے، اور کانٹا بدلنے والے کی، جو ٹرین کا کانٹا بدلتا ہے، اس کی کہانی لکھا کرتے تھے۔ تو وہ کہانیاں تو ختم ہو گئیں، وہ ایشوز ختم ہو گئے، وہ ٹاپکس ختم ہو گئے، وہ اس کی واسٹنس جو تھی اس کو پابند کر دیا، اور جب پابند ہو جاتا ہے تو کریٹیوٹی رک جاتی ہے۔ تو سر آپ آج کل کی ینگ جنریشن کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو ڈرامہ انڈسٹری میں آنا چاہتی ہے، اور کس طرح کا کنٹینٹ سر وہ لے کے آ سکتی ہے؟ وہ اسی طرح ہے کہ وہ اپنی شعور کو، اپنے ذہن کو، اپنے ویژن کو بڑھائیں اور اس کو پرواز کرنے دیں، اور سوچیں، اور پھر معاشرے میں پھیلیں۔ ریفلیکشن آف سوسائٹی ہے بیسیکلی، یہ سارا کام جو ہے یہ ریفلیکشن آف سوسائٹی ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں بے شمار افیئرز ہیں، بے شمار مسائل ہیں، بے شمار ایشوز ہیں، ان کو جا کے فوکس کریں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز جب آپ جا کے چیک کریں گے، دیکھیں گے، اس میں جائیں گے، اس میں ڈائیو کریں گے، اس میں ڈوب کے دیکھیں گے، تو آپ کو ایک پوری کی پوری بنی ہوئی کہانی نکل کے سامنے آ جائے گی۔ تو میں تو اکثر ینگسٹرز سے یہ کہتا ہوں کہ وہ محنت کریں، وہ اس پہ نہ چھوڑیں۔ جو ابھی ڈرامہ جس پہ ہم اعتراض بھی کرتے ہیں، ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ جی ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ نہیں دیکھ، اب ڈرامہ ہمارا اس حال میں پہنچ گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ڈرامہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، اور ساتھ میں ریموٹ بھی ہوتا ہے،
ریموٹ بدلتے رہتے ہیں, ایک ڈرامہ, دوسرا ڈرامہ, تیسرا ڈرامہ, چوتھا ڈرامہ, پانچواں ڈرامہ, کوئی ڈرامہ پکڑتا ہی نہیں ہے. وہ جو گراسپ کرنے کی طاقت, وہ پرفارمنس کی طاقت, وہ کانٹینٹ کی اسٹرینتھ, وہ ختم ہو گئی ہے. تو آج کی نسل کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور وہ کیسے دیکھنے والے کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر ایکٹر وہی ہے, بڑا ایکٹر چھوٹا کوئی نہیں ہوتا, سب سے بہتر ایکٹر وہی ہے کہ دیکھنے والے کے ہاتھ میں سے جو ہے وہ ریموٹ چھین لے اور وہ اسی چینل کو دیکھتا رہے اور آپ کی ایکٹنگ میں کھو جائے, اور آپ کی ایکٹنگ میں اتنی جان ہو اور گراسپ کر لے اس کو کہ پھر وہ آپ کا نام ڈھونڈے. اب تو لوگوں کو نام ہی نہیں پتا کہ کون سا ایکٹر کیا نام ہے اس کا. تو یہ تو بالکل ایک ایسا ہی ہے نا کہ بس چل رہی ہے, اس میں سوار کیے جا رہے ہیں, اس پہ مال لوڈ کیے جا رہے ہیں اور چلتا جا رہا ہے. سر کوئی ایک فیوریٹ ایکٹر جس سے آپ بہت پسند کرتے ہیں, جن کے ڈرامے آپ دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں؟ ڈرامے نہیں, میں پھر فلم ہے, میرے ایک تو ہالی ووڈ کے ایکٹر جیمز ڈین, اور پھر دلیپ کمار صاحب, اور اس کے علاوہ وحید مراد صاحب کو دیکھ کے مجھے ایکٹنگ کرنے کا شوق ہوا تھا. سر آخری سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کو بہت سرو کیا اور سن 2000 میں آپ کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا, کیا فیلنگس تھی سر اس وقت آپ کی؟ بہت اچھی, کیونکہ وہ اس ایج میں کسی کو بھی نہیں ملا جس ایج میں مجھے ملا. آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم, آج سے 22 سال پہلے. تو ایک آپ کو ایک ایسی اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے. اسی لیے میرا سفر جو ہے وہ تر و تازہ ہو گیا, اگلے 20 سال جو ہے میرے تر و تازہ رہے, اسی لیے رہے کہ مجھے وہ ایوارڈ بڑے اچھے موقع پہ مل گیا اور اس ایج میں مل گیا جب آپ کے پاس پوری انرجی بھی ہوتی ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. تو جی ہاں ناظرین, یہ تھے توقیر ناصر صاحب. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اون عباس کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.